أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم جناب شیخ نسیم احمد محمدی صاحب، دیگر بزرگان دین، معزز سامعین، آج اس حکیم بزم کے لیے شیخ محترم نے موضوع چنا تھا قرآن اور مسلمان. یہ موضوع بلا شبہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. اس نازل کی اللہ کی کتاب قرآن کریم کے متعلق بلا شک بلا شبہ قرآن مجید کتاب ہدایت، نسخہ کیمیا ہے کتاب زندگی، قانون اور دستور کی وہ آخری کتاب جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے واسطے سے بحکم رب نازل ہوئی. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. مقصد اس کتاب کے نزول کا لوگوں کی ہدایت و رہبری، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، جہنم کا ڈر، گناہ اور معاشیت سے نفرت، انسان کے شرافت اور وقار کو، انسانیت کو، انسانوں کو انسانیت کا درس دینا. میرے بھائی اور دوستوں، یہ کتاب اتنی عظیم ہے، اتنی بابرکت ہے کہ اس کی بزرگی کی، اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی قسم خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی. قاف والقرآن المجید. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں خود کہتا ہے انہ لقرآن کریم. یہ ایک باعظمت قرآن ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی بھی چیز حوالے کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے کہیں کوئی نقص نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ایسی کتاب جس کتاب کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج. فصیح کی زبان میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے،
اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے اس میں کوئی جھوٹ بھی موجود نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ اللہ سے ڈرنے والوں کو صحیح راستے کی، صحیح جہت کی، صحیح سمت کی کیا کر دی جائے، رہنمائی کر دی جائے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، اس کتاب کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کو، اس بابرکت کتاب کو، قانون اور دستور کے آخری نسخے کو جو آسمان کی شکل میں آسمان سے اترا، اور جس کے بعد اب آسمان سے کوئی کتاب، کوئی میسج اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کتاب کو ہم نے پہاڑ جیسی سخت چیز پر بھی نازل کیا ہوتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، عظمت قرآن سے پاس ہو جاتا، کانپ اٹھتا، لرز اٹھتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان آج اس کتاب کو جزدان میں لپیٹ کر کے، ساقوں کی زینت بنا کر کے گھروں میں سجا دیتا ہے، اور اسی کمرے میں بیٹھ کر کے دنیا کی بلاؤں میں کیا ہوتا ہے، دنیا بھر کی معاشی میں کیا ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے اللہ کے کلام کا بھی خوف نہیں ہوتا، پاس و لحاظ نہیں ہوتا کہ جس کمرے میں بیٹھ کر کے جس کتاب کو ہم دستور مانتے ہیں، اس کتاب کی موجودگی میں اس کے پاس بیٹھ کر کے ہم یہ سارے گناہ، سارے جہلیات سے ہم کیا ہیں، شریک ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذه الکتاب اقواما ویضع بها، اللہ اس کتاب کے ذریعہ قوموں کو بلند کرتا ہے، عزت بخشتا ہے، رہبری، لیڈنگ، قیادت سب کچھ دیتا ہے، اور قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اس کتاب سے اپنا رشتہ کیا کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اس کتاب ہدایت سے اپنا رشتہ کیا کرتی ہیں، توڑ لیتی ہیں۔ جی ہاں، اسی قرآن کے بدولت اس امت کو امت وسط کہا گیا، اسی قرآن پر عمل کرنے کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنتی ہونے کی، اللہ کے رضامندی پوری کرنے کی سب مل گئی۔ وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، پیتے ہوئے لوگ تھے، پچھڑے ہوئے لوگ تھے، دنیا کی سپر طاقتیں اس زمانے کی انہیں گائے، بھینس یا کہہ لیجیے مویشی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کی کتاب ان کے پاس آ گئی، اللہ کا آخری نبی ان کے پاس آ گیا، اور اس نبی پر ایمان لا کر کے اس پر نازل شدہ کتاب کو انہوں نے قانون بنا لیا، اور اپنی عملی زندگی کو ان کو کیا کر لیا، نافذ کر لیا، تو ان کی دنیا بدل گئی اور آخرت ان کی آبدار و چمکدار بھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کا قبلہ اول، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس آزاد ہو جاتا ہے، پاک زمینوں کو وہاں سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے، خلیفہ راشد وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ وہ قوم ہے جو بہت سارے اسٹار لگا کر کے چلتی ہے، جیسے آج ہمارے یہاں ملکوں میں اسلامی ملک، مسلمانوں کا ملک، اسٹار لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بڑا 5 اسٹار، اتنا بڑا سائن، اتنا بڑا بخار ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے۔ امیر المومنین سے ابو عبیدہ ابن الجراح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی طرح تھوڑا سا معقول لباس پہن لیجیے، اس لیے کہ اس وقت امیر المومنین نے جو قمیص دیکھ کر رکھی تھی 17 پیروں میں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، موزہ بھی انہوں نے نکال دیا تھا۔ کہا امیر المومنین تلقا کا بیدار قطر شام، جنوب الشام، شام کے لشکری فوجی جرنیلوں کمانڈروں سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے، آپ بھی اسی مطابق تھوڑا روب داغ کر والا انداز بنا لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام رفعنا اللہ بالقرآن ولن نبتغي العزة الا به، اللہ نے ہمیں بلندی دی ہے، اسلام
اسلام کو اپنانے کے لیے اور ہمیں شان بخشی ہے محمد ذی شان پر جو قرآن ان کے قلب اطہر پر جو جبریل کے ذریعہ نازل ہوا تھا اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس کو اپنا دستور زندگی کی بنیاد بنانے کی بنیاد پر ولن نقتدی العزت الا بہ اس کے علاوہ میں ہمیں عزت کہیں ملتی ہے تو اسے ہمیں ڈھونڈنا میرے بھائی اور دوستوں قرآن ان کا دستور تھا قرآن ان کی زندگی تھی قرآن ان کا ڈیفینس تھا قرآن ان کی طاقت تھی آج ہمارے پاس سب کچھ ہے قرآن نہیں ان کے پاس قرآن تھا دنیا کی طاقتیں نہیں تھی لیکن دنیا کی طاقتوں کو انہوں نے کیا کر دیا تھا رون دیا تھا اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن قرآن بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی فساد پر ہماری حیثیت صفر ہے آج قبلے اول وہی قبلے اول آج ان ناپاک لوگوں کے ہاتھوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہاں کی مسلم آبادی کو ان کے گھروں کو تحت کر کے وہاں ناپاک منصوبوں کی تخطیط کو عملی جامہ بنایا جائے جی ہاں جہاں پاک پیشانیاں مقدس زمینیں سجدے کے لیے پیش ہوا کرتی تھی ان مسجدوں میں آج گندی تصویریں لٹکائی جا رہی ہیں لیکن کہاں ہے ہماری شان و شوکت وسائل کا وسائل ہماری حیثیت نہ مال و زر میں کمی ہے نہ افراد میں کمی ہے نہ طاقت کی کمی ہے آج ہمارے پاس کہنے کو بہت سارے ملک ہیں جو اسلامی ملک ہے اگر کمی ہے تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے میں میرے بھائی اور دوستوں آپ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب پر آج مسلمان عمل کرتا ہے اللہ کی کتاب سے آج مسلمان حرکت کرتا ہے آج ہم نے چھاپے خانے بنا رکھے ہیں ہم نے مسجدوں میں اچھی آواز میں تلاوت کے لیے نماز میں ائمہ اور مؤذنین مسلم کر رکھے ہیں قرہ ہے حفاظ ہے ہم نے کہاں اس کتاب میں روشنی کی ہے لیکن میرے بھائی اور دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کا جو مقصد تھا جس مقصد کے لیے یہ کتاب اتری تھی کہ دلوں کو روحانی غذا بخشے بیماریاں جو ہو جاتی ہیں روحانی اس کو کیا کر دے صاف کر دے آج مسلمان اس مقصد کے لیے نہیں شفاء لما فی الصدور کے لیے نہیں بلکہ تعویذوں کے لیے قرآن مجید کو کیا کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے ہمارے شیخ بول رہے تھے میں نے سنا انہوں نے جملہ کہا تھا بہت ہی بہترین جملہ کہ آج مسلمان قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اس وقت جب اسے قول و قرار اور قسم لینے کی کیا ہوتی ہے ضرورت پڑتی ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ قرآن کو وہ سمجھتا نہیں قرآن کی اہمیت کو وہ جانتا نہیں اس کی کتاب کو اسی گدھے کی طرح ہے جس پر کتاب کو لا دیا گیا یا اسفارا اگر وہ قرآن کے اہمیت کو سمجھتا اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا تو واقعی معنی میں وہ کتھا اور گیتا کی طرح ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانے کی چیز نہیں ہوتی وہ اگر اس قرآن پر عامل ہوتا تو خود وہ جھوٹ سے کیا کرتا پرہیز کرتا اس لیے کہ اس قرآن نے جھوٹ کی کیا کی ہے تفصیل کی ہے تو میرے بھائی اور دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمان قرآن مجید کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہا ہے جو ناروا سلوک کر رہا ہے میں اگر آپ سے کہوں کہ سب سے بڑا ظلم اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو خود مسلمان قرآن مجید میں آیت کریمہ موجود ہے آپ پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں مقدمہ دائر کریں گے یہودیوں کے بارے میں اسلامیوں کے بارے میں یا امت اسلام کے سپوتوں کے بارے میں جن کے بیچ قرآن ہے جو قرآن کو ماننے والی جماعت ہے جس کتاب پر چل کر کے انہیں بلندی ملتی ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب اس قوم نے ہدایت کا جو نسخہ بھیجا تھا گائیڈ بک بھیجی تھی روزدار کو بھیجی تھی اس پر چل کر کے دنیا کی یہ قیادت کرتے جی ہاں تاریخ کے صفحات سے پوچھو جو بھیڑ اور بکریوں کی چرانے والی جماعت تھی انہوں نے دنیا کو در سے حیات کیا تھا تہذیب کا فخر سکھایا تھا انہوں نے کیسے انسان کو انسان بنایا جائے حیوان صفات کے حامل انسانوں کو شرافت کے حیرت بنایا جائے انہوں نے اسی قرآن مجید کے ذریعہ کیا کیا تھا
ان کے دلوں کو بدل دیا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستوں، آج افسوس کی بات ہے کہ آج قرآن سے ہمارا وہ رشتہ، ہمارا وہ تعلق سب کچھ کیا ہو گیا ہے، کمزور تھا۔ قرآن مجید سے ایک مسلمان کا تعلق اگر آپ دیکھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں گہرائی کے ساتھ، تو آپ کہہ سکتے ہیں مختصر طور پر کہ ایک مسلمان کا اللہ کی کتاب سے تعلق 3 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے ایک مسلمان کا تعلق پڑھنے سے، جی ہاں، دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت نہیں ہے، ایک لفظ پر رکھنے کی نہیں، بلکہ الف لام میم ایک حرف پر رکھنے کی واحد کتاب ہے، جس کا یہ مقام اور مرتبہ، جو کتاب اتنی ہی ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے، جس کی پہلی وحی غار حرا میں آئی اور جس وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا یہ تزکیہ نفس کے لیے، تربیت نفس کے لیے سب سے اصیل اور سب سے بہترین کیا ہے، نسخہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی درمیان تمہارے لئے کا ایک آدمی رسول بنا کر کے بھیجا، مقصد ہدایت۔ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کو اس پر پڑھ کر کے سنائے اور ان کے دلوں کو، میل کو، گندگی کو، جو خباثت معصیت کی بنیاد پر کلا بل ران علی قلوبہم، گناہ جو انسان کرتا ہے، یہ انسان کا دل روحانیت اور شیطانیت کے بیچ میں بیرنگ، جتنا روحانی غذا دو گے دل یہ روحانی بن جائے گا، جتنا شیطانی تعلق آپ کا ہوگا، چاہے وہ ٹی وی سے، چاہے وہ سیریل سے، چاہے وہ غلط مجلسوں سے، چاہے وہ غلط دوستوں سے، وہ اتنا آپ کا دل کیا ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعہ ان کے دلوں کو کیا کریں، ان کے دلوں کے میل کو، ان کے نفس کا کیا کریں، تزکیہ کریں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو کہا اگر کوئی شخص اللہ سے تعلق کی بات کرتا، کہتا مولانا میں گناہوں میں ڈوبا ہوں، مجھے نجات چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اللہ سے مزید کیا ہو جائے، استوار ہو جائے، میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا، اور جب تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا تو پھر نفس کا تزکیہ بھی دھیرے دھیرے تمہارا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلامی کا اسے شرف حاصل ہو جائے تو وہ کیا کرے، قرآن کی ہاں جس مجلس میں قرآن پڑھی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، اس مجلس کے تعلق سے غشیتہم الرحمہ، رحمتیں اللہ کی طرف سے پردہ بن کر کے جھانک لیتی ہیں، ایسی مجلس پر اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، آپ کے لیے اللہ کی مخلوق بھی دعا کرے گی، آپ اللہ کے کلام کو کیا کرو گے، پڑھو گے، لیکن کیسے پڑھنا ہے اللہ کے کلام؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا مسلمانوں کی اکثریت آج ناخواندہ ہے، 60%، آپ کہو گے فلاں ملک کے 70%، آپ یہ کہو گے فلاں ملک سے 80%۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں جانتے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بات کے جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پوچھو کہ تم کل کو اضطراب کا اظہار کر رہے تھے، تمہاری آنکھیں صاف تھی، تمہارا دل ٹوٹا ہوا تھا، غم سے تم نڈھال ہو، لیکن اس بات کے لیے تم نے کون سی دعا پڑھی؟ یقین مانیں اگر سروے کر لیں مسلمانوں کی 80% آبادی جنازے کی نماز کی دعا تک یاد ہے، نماز کی اس کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی اس کا نہیں، اس کو نہیں یاد ہے، ناخواندہ ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستوں، سوال اس بات کا ہے کہ جب اللہ کی کتاب گائیڈ بک میسر ہے، یہ بلاغ للناس، اللہ کی طرف سے یہ چیز لوگوں کو وارننگ ہے، میسج ہے، پیغام ہے اللہ کی طرف سے، جب ایک مسلمان نے اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں جانا تو سمجھنا تو پھر کیا ہے، بات کی چیز ہے، اور اس کے مطابق عمل کیا ہے،
وہ تو اور بات کی چیز ہے. تاپوں میں سجایا جاتا ہوں، دھل دھل کے پلایا جاتا ہوں. مسلسل خانے میں لمبی باتیں کہی ہیں، قول و قرار کی ضرورت پڑی تو سب میں پلایا. آج حالت مسلمان کی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی کو قرآن نہیں پڑھایا، لیکن نہیں فارمیٹ بھی کہا کہ سب کچھ تو آ گیا جہیز میں، لیکن قرآن بھی یہ ہوا کہ طاق پہ رکھا ہے اسے بھی اٹھانا. یہ ہوا لائے کون، میں بھی نہ پاس تو بھی نہ پاس. مسلمان ہے کہا اللہ کا کلام ہے، کیسے کیوں میں پاس نہیں ہوں. آج ہماری حالت ہے، جی ہاں مسلمانوں کی حالت ہے میرے بھائی اور دوستوں. جب ہماری 80% آبادی ایسی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور ہم عجیب ہیں. بچپن میں ہماری غربت ہمارے سامنے آئی اور ہم قرآن نہیں پڑھ سکے، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اپنی اسی محرومی پر مطمئن ہیں. آپ نے بچپن میں بہت سارے کام نہیں سیکھے تھے. ہمارے اتنے بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، سعودی عرب کے اندر کام کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کو اتفاق سے جس کام کے لیے آئے تو وہ کام نہیں ملتا ہے. کبیر یا ذمہ دار یا عادت کہتا ہے آپ کو بڑا کام سیکھنا ہے، اور اتنے دنوں میں اگر آپ کام سیکھ لیں تو ٹھیک ورنہ آپ کو اسی لگے گا دنیا اس کی برباد نہ ہو جائے. 4 مہینے کا کام 2 مہینے میں محنت کر کے سیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کام میں نے تو 2 مہینے میں سیکھ لیا، مجھے کام دے دیا جائے. مجھے ڈر ہے کہ اس کی دنیا خراب نہ ہو جائے. مجھے شوق ہے کہ دنیا میں وہ بلڈنگیں بنا لے، لیکن اسے کہاں طلب ہے اللہ کے کلام کو بھی وہ پڑھنا سیکھ لے. میرے بھائی اور دوستوں، آپ ہندی بولنا جانتے ہیں، انگریزی بولنا سیکھ گئے، دیگر زبانیں سیکھ گئے. آپ جب یہاں سعودی عرب میں آتے ہیں تو آٹا کا یوں مانگتے ہیں، لیکن 2 سال نہیں گزرتا آپ کو عربی بولنا کیا ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے. آپ کو سب کچھ آ جائے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں آئی تو وہ اللہ کے کلام کا پڑھنا، اللہ کے کلام کو سمجھنا. اللہ کا کلام جو آپ کے لیے بلاغ للناس کا محسوس تھا، جس کے اندر آپ کے لیے ہدایت اور رہبری کے نسخے دیے گئے تھے، اس کتاب کو پڑھنا ہی آپ نے نہیں سیکھا. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ 80% آبادی مسلمانوں کی ہے جو یہ کہہ کر کے دامن چھاڑ لیتی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے، یہ تو وہ لوگ مخاطب ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں. ہم تو ناآگاہ، ہم تو پڑھنا ہی نہیں جانتے. اور جو 20% پڑھنا جانتے ہیں میرے بھائیوں، اگر سروے کو کرو گے تو ان کی نہ تو 3 صحیح ہے نہ تو 6 مخارج حروف، صفات حروف جو ہیں وہ سب کیا ہے، ان کا غائب ہے. قرآن مجید میں یہ بات نہیں آئی کہ صرف پڑھو اس کو، یتلونہ حق تلاوتہ. قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھو جس طرح سے پڑھنے کا اس کا کیا ہے، حق ہے. اگر یہ شرط لگا دی جائے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا جو 20% پڑھنے والے کہتے تھے کہ میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اس میں سے 15% غائب ہو جائے، 5% یا 10% بچیں گے جو قرآن کو صحیح معنی میں پڑھ لیتے ہیں. اور ان میں کتنے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. آپ کے یہاں تعداد ہر سال 500 1000 ہو سکتا ہے عربی، لیکن 1000 میں آپ کو 100 نہیں ملیں گے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے عربی زبان سے وہ دین کو سمجھنے کی ہمت و صلاحیت رکھتا ہو. وہ تو ڈائجسٹر کو پڑھ کر کے بتلا دیتا ہے اور قرآن کے نام پر لوگوں کو جھگڑا کرواتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، ایک دوسرے کی گردنیں ماری جاتی ہیں، مسجدوں میں گولیاں چلتی ہیں اور ایک دوسروں پر کو کا کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں، وہ خود بھی اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم ڈائریکٹ عربی زبان سے کیا کر سکیں، سمجھ سکیں. تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ ہماری مصیبت ہے آج مسلمانوں کا یہ عالمیہ. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی گئے گزرے دور میں بھی اگر دنیا کی کوئی قوم ہے جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب بالعام اسی صورت میں اصلی شکل میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے تو مسلمان قوم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج بھی اللہ کی کتاب اسی صورت میں ہمارے درمیان کیا ہے، موجود ہے. لیکن افسوس کتاب تو موجود ہے، کہنے کو مسلمان بھی موجود ہیں، لیکن اس کتاب سے جو رشتہ اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا کیا ہے، صبح ہوتی ہے تو ٹیلی ویژن سے، شام ہوتی ہے تو ٹیلی ویژن سے،
اور اس کے بعد پڑھتا ہے خبروں کو، لیکن موقع نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی کیا کرتے. کتنے مسلمان ہیں جن کی زندگی کا یہ مشغلہ ہو کہ ڈیلی وہ اللہ کی کتاب سے اپنی آنکھوں کو تر کرتے ہو، اپنی آنکھوں کو راہ کو سکون بخشتے ہو، ایک پتہ ہی نہیں. لیکن لاؤ وہ مسلمان جو یہ دعویٰ کر سکے کہ سال کے 360 دن میں میں نے کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ جس دن اللہ کے کلام کو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. کم سے کم تلاوت ہی کرتے. میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ آیات اللہ کی طرف سے منزل ہے. آپ اگر صرف پڑھتے تب بھی اس کی رحمت و برکت ہے، کم سے کم اس کے فیوز سے کیا ہوتے، مالا مال ہوتے. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ دوسرا مرحلہ آتا ہے اللہ کی کتاب میں رشتہ اور تعلق کا. پڑھنے کے بعد ایک مرحلہ طے کر لینے کے بعد سنٹر قائم ہے، حفاظ موجود ہے، ہمارے مسائل جن کی آوازیں ماشاء اللہ آپ فرق نہ کر سکیں کہ عرب پڑھ رہا ہے یا عجم ہے کوئی، لیکن لوگ ہیں کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے جو آ کر کے ان سے قرآن، نہ کوئی رسوم ہے، نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی اور مطالبہ ہے. گاڑیاں بھی متوفر کی جاتی ہیں، آپ کے پاس موقع بھی ہے، لیکن آپ سے کہ آپ محروم ہے. شیطان نے شاید ہمیں کیا کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے کہا اللہ کی کتاب سے دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا. جی ہاں، عبداللہ ابن مسعود دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو وہ یوں نہیں یاد کرتے تھے جس طرح آج کے دنیا میں حافظ قرآن بن گیا، لیکن قرآن کی ایک آیت کو بھی قرآن یاد کیا تاکہ کسی مسجد میں امامت مل جائے، روٹی کا کیا ہو جائے، اس کا ذریعہ مسئلہ حل ہو جائے. میں نے کہا صحابہ کرام میں سے بہتوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی 10 آیتوں کو ہفتہ لگا دیتے تھے، اس لیے کہ اس آیت میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے، اس کو سمجھنا، آیت کا مفہوم کیا ہے، مخصوص کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا. یہ ان کی شان تھی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ موضوع بڑا لمبا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی زندگی کو اگر آپ گھرانے دیکھیں گے کہ قرآن مجید سے کس طرح ان کا رشتہ تھا، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عملی طور پر قرآن مجید کا حکم آیا، قرآن مجید کا حکم آیا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو انہوں نے کیا کر دی، ڈھال لی، تو آپ اشعار کرتے ہوئے رہ جائیں گے. صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے، رات کی تاریکی میں کہا کہ میں یکلونا، کون ہے جو لشکر اسلام کی حفاظت کرے اپنے جیت کی قربانی دے کر کے. ایک انصاری صحابی تیار ہوئے، بقیہ لشکر اسلام سونے لگا. دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا رات بڑی لمبی ہے، بڑی تاریخ ہے، اور اس کو نیند کا غلبہ ہمیں بھی ہے، تھکان کا غلبہ ہے، ہم لوگ اس کو کیسے پیش کریں. ہم ہوتے تو کیسے ٹیلی ویژن اور یا آج کے زمانے کا یہ انٹرنیٹ چالو کرو، فجر جب ہونے لگے، اذان ہونے لگے تو صبح ڈیوٹی پر اٹھنا. صحابی رسول نے ترکیب سوچی، کہا ایسا ہے ساتھی، کچھ دیر ہم سوتے ہیں، کچھ دیر آپ سو لو. چلو ایک اس میں سے بھی سونے کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے، اور دوسرے کھڑے ہو گئے. کہا اگر میں اکیلے بیٹھوں گا نیند آ جائے گی. کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، سورہ کہف کو پڑھنے لگے. اللہ اکبر، دشمن تاڑ میں تھا، حرکت سے جان گیا کہ یہاں کوئی چیز ہے، نیزہ مار دیا. نیزہ کی طاقت سے ان کو لگ گیا. ایک سوئی چپ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہیں اللہ کی آیات میں، سورہ کہف کی تلاوت میں، اللہ کے سامنے عبد و معبود کا جو رشتہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں، بندہ اللہ سے کتنا قریب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں مجھے نیزہ لگ گیا، لیکن قرآن مجید سورہ کہف کی تلاوت میں اتنا مزہ آ، مزاج اپنا اپنا، ذوق اپنا اپنا. کسی کو مزہ کسی چیز میں آتا ہے اور دوسرے کا نشیبہ ہے اس کو مزہ، یہ فطرت کی بات ہے. کسی کو مزہ جنلیات میں گناہ میں آتا ہے، سیریل میں آتا ہے. اسلام دشمنوں کی نقالی
اور ان کی تقلید میں آتا ہے، اور دوسرے کو مزہ آتا ہے سنت کی ادائیگی پر اور اس پر چلنے میں۔ نصیبہ اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا۔ میرے بھائی اور دوستوں، صحابی رسول کہتے ہیں دوسرا نیزہ لگ گیا، پھر ان کو تیسرا نیزہ لگ گیا۔ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں کہیں گر نہ جاؤں اور میں لشکر اسلام کو بیدار نہ کر سکوں، یہ حملہ کر دے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری میری نگرانی کی تھی ہے کہ اس میں خلل نہ واقع ہو جائے، میں قیامت کے دن پوچھا نہ جاؤں، اس لیے میں نے جیسے تیسے اپنی نماز کو ختم کر دی۔ کہتے ہیں مجھے سورہ کہف میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ موت آ جائے لیکن سورہ کہف ختم کیے بغیر حساب دل یہی چاہے گا۔ اللہ کیا دل تھا جو تڑپتے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے، کیا آنکھیں تھیں جو مسجد اسلام کی بلندی دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی آنکھیں جو مسلمان کی ہیں، رات بھر رات کی تاریخوں میں گناہ کی وادیوں میں بھٹکتا ہوا نامعلوم کیا کہے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے کتنا ان کا حصہ ہے۔ جی ہاں، صحابہ ایسے بھی ہیں جو رات کے حصے کو بانٹ لیتے تھے کہ اتنا حصہ ہم پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر کے نماز کی حالت میں، اور اتنا حصہ سوئیں گے اور اتنے حصے میں بیوی بچوں کے حقوق اور لمبی۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں چنا کیا۔ آپ نے شیخ کو سنا بھی سے پہلے کہ لوح محفوظ میں قرآن سمائے دنیا پر اس بار بھی نازل ہوا، وہ اصل محفوظ ہے، کوئی لاکھ رقم بدل کرنے کی کوشش کرے، ترا شوشا ایک ہرگز قرآن محمد کا دنیا کی ساری کتابیں کیا ہو گئی، رد و بدل کا شکار ہو گئی، لیکن اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی نگرانی کا ذریعہ خود کر لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے بھائیوں، لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن ایک بار بھی نازل ہوا، لیکن وہاں سے 23 سال کی مدت درکار ہوئی۔ مقصود یہی تھا کہ تاکہ اس قرآن کے مطابق ایسی جماعت اس دھرتی پر تیار ہو جائے، اس زمین پر، جو قرآن کی منہ بولتی کیا ہو، جن کی عملی زندگی قرآن کی ترجمان ہو، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کے بالوں کی کٹنگ، جن کے داڑھی کی کیفیت، جن کے شادی اور بیاہ، جن کی طریقۂ زندگی، جن کی صبح و شام، جن کی دوستی اور دشمنی، جن کے معاملات تجارت غرض کی سارے کچھ وہ قرآن کے کیا ہو، وہ بولتی تصویر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کہا کانا قلتہ القرآن عوامہ قرآن قرآن نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کا حکم جب ان کے سامنے آتا تھا، زندگی کو اس کے مطابق کیا کرنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالہ دیتا ہوں، آیت نازل ہوتی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے دے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کو بھی قرض حسنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بات رکھیے۔ صحابی رسول ابو الدرداء نام ہے غالباً ان کا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بڑا باغ جس میں 300 جھاڑ تھے، آج بھی کسی مزرعے میں 300 جھاڑ اگر ہو تو بڑا مزرعہ مانا جائے، کہا میں پورا مزرعہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو جانتے تھے ہے آخرت کی کمائی کے لیے، اور ہم اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسافر کی طرح یہ ریلوے اسٹیشن ہے جو منزل سے پہلے کی جگہ ہے جہاں ہم اتار ہیں، یہ ہمارا حقیقی مقام۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت سنتے ہیں، صدقہ کے تعلق سے، قرض حسنہ کے تعلق سے اللہ کے راستے میں اپنا باغ دے دیتے ہیں، اور باغ کو لینے کے بعد باغ کے باہر ہی سے جا کر کے کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کوئی معاملہ کیا ہے بڑا نفع کا، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں باہر آ جاؤ،
آج کی بیوی ہوتی تو کہتی کیا بات ہے، اور سنتی اگر ایسا تو کہتا پتہ نہیں اللہ ہی جانے کیا جملہ آتا ہے. لیکن وہ بیوی بھی نیک تھی، کہا ماشاء اللہ آپ نے کیا ہی مبارک ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں قرآن مجید میں کوئی حکم جو آتا تھا اس پر سنی اور سنا والا مسئلہ نہیں تھا. آج جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، مسالک ہیں، لوگ ہیں، امداد کرتا بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کے سامنے اللہ کی کتاب آتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح سیدھے فرمودات موجود ہوتے ہیں، کہنا بھی ہے کہ قرآن ہمارا دستور ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا کیا ہے، دستور ہے. دونوں کی بالا دستی ہم قائم رکھتے ہیں. لیکن اگر حدیث اس کے مطلب کے خلاف، اس کے فکر کے خلاف، اس کے نظریے کے خلاف چلی جائے، بڑے ہی کارندہ نے کرنے کی کیا کر دیتا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کی درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. وہ زمانے میں معاشرے سے مسلمان ہو کر آج ہم خواب ہوئے تاریخ خوراک ہو کر. میرے بھائی دوستوں میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جنگ قادسیہ میں اہل فارس جن کا روح و دبدبہ اس زمانے میں آج کے دور سے بھی زیادہ تھا، شکست کے پاس کھا چکے. شہنشاہ فارس کا مشیر خاص انتظام بھی پکڑ لیا گیا. اس کا کیا بہت کون سا سیکریٹری اور پیش کیا گیا. کہا امیر المومنین عمر فاروق نے کہ ہرمزان یہ بتاؤ، پہلے تم جیتتے تھے، ہم ہارتے تھے، ہم کو تو گائے بیل کی طرح ہاتھ لے جاتے تھے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی، اب کیا ہو گیا، پاسا پلٹ گیا، ہم جیت رہے ہیں تم ہار رہے ہو. کہا مسلمان پہلے اکیلے لڑتے تھے، عرب پہلے اکیلے لڑتے تھے، لیکن اب ان کا خدا بھی ان کے، ان کا اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. کہا پہلی سمجھ میں نہیں آئی. کہا مسلمان جس کتاب کا پیرو ہو وہ اللہ کی کتاب، اس لیے اللہ کی نصرت اور مدد سے آج بھی اللہ کی کتاب اسی حالت میں موجود ہے. آج مسلمانوں کی تعداد عرب پہنچ چکی ہے، دولت کی ریٹ ویٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہ عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ عزت و ناموس محفوظ ہے، نہ وقار محفوظ ہے. خود ہی خودداری سب کچھ آج کیا ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، دستے نگر ہیں، کاسے گدائی لے کر کے بھیک مانگنے پر عزت کی بھیک مانگتے ہیں، آزادی کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ کی قسم عزت مل سکتی ہے، شان و شوکت مل سکتی ہے، روب و دبدبہ مل سکتا ہے. کب؟ جب ہم پاورفل وزنی بم بنا لیں گے؟ نہیں، جب ہم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن سب کچھ بنا لو اللہ کی کتاب کے خلاف توڑ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی قرآن مجید کی جامع کیا تھی، تعبیر تھی. صحابیات کا بھی اگر آپ معاملہ دیکھیں گے تو قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے پردے کے تعلق سے. صحابیات کیا کرتی ہیں، اپنی چادریں پھاڑ کر کے ان کو پردہ بنا لیتی ہیں. آج تک تو مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کا نمائندہ لیڈر کسی تنظیم کا، کسی جماعت کا بڑا سرخیز آدمی، بڑا معروف و مشہور پیپر میں بیان دیتا ہے، شاید اس کو منسٹری جاری ہوگی، حکومتیں بنا سے کچھ منصب لینا ہوگا، شاید دنیا کے چند سکے ان کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. بیان دیتا ہے کہ پردہ دل سے ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں. ہماری بیٹیاں بھی بے پردہ گھومتی ہیں، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں. یہ آج کا مسلمان قرآن کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کا دل نہیں پسیجتا. جی ہاں، قرآن کے اندر وہ تاثیر اللہ نے دی ہے کہ جن لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں دنیا سے نہیں بدل سکی، قرآن کی ایک آیت نے ان کے دل کی دنیا بدل دی. آج مسلمان کا دل پتھر سے بھی، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، جس پر قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، لیکن وہ ہے جو سنتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خراب ہوئی، آواز اس کی بڑی اچھی ہے، اس لیے کہ دھن اور گانے کے علاوہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا گایا ہے، کتنی بہترین کیا تھی آواز کی. نتیجہ یہ کہ تاثیر کی دولت سے ہماری زندگی حسین ابن عیاض ہندوستان کے مشہور و معروف ڈاکو کسی زمانے کے سلطانہ، اس زمانے کی پھولن دیوی، اور کون روز وہاں ڈاکو ہی تو پیدا ہوتے ہیں، نیک لوگ کم پیدا ہوتے ہیں. آج
دنیا کی جس کونے کے بھی لوگوں کو حرام ہے، قحط ہے اچھے لوگوں کی. میرے بھائیوں اور دوستوں، عربوں میں اس زمانے میں حذیل بن عیاض انتہائی خطرناک قسم کے مافیا کہہ لو، مجرم کہہ لو، ڈاکو کہہ لو، ڈاکہ ڈالتے تھے. رات کی تاریکی میں گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس گھر سے کسی فاسقہ اور فاجرہ کے گانے کی آواز نہیں آ رہی تھی، کسی اسلام دشمن کی آواز اس گھر سے نہیں گونج رہی تھی، بلکہ کسی ایسے شخص کی آواز آ رہی تھی جو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا تھا اور جو بہت ہی جب وہ وجد میں اللہ کی آیات پڑھ رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی لوگوں کے لیے یہ وقت نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ڈر جائیں، کاپ جائیں؟ حذیل رات کی تاریکیوں کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے نکلے، لیکن پلٹ آتے ہیں اس لیے کہ زبان ان کی عربی تھی، ان کو میسج مل گیا کہ اللہ نے آیت میں کیا بات کہی ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہا آ گیا وقت اور ان کی زندگی ایسی بدل گئی. اس تاریخ میں انتہائی عابد و زاہد اور عبادت گزار انسان کی قدر میں دنیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے اپنے آپ کو سنائے. عمر جلالی انسان، اڑیل نوجوان، پہلوانی کرنے والے انسان. عمر کو کچھ نہیں بدلا اور آن نہیں بدلا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار لے کر کے نکلتے ہیں کہ جا رہا ہوں آج آمنہ کے لال ہی کو، نہ رہے گی بات، نہ بڑھے گی کام ہوگی. کہا اس کا سر ہوگا، میری ننگی کیا ہوگی؟ تلوار ہوگی. راستے میں نئی نامی انسان سے ملاقات ہوتی. کہا دیکھا یہ آدمی طوفان کہیں جا رہا. کہا رخ کو بدلنا ضروری. کہا جا کہاں رہے؟ وہ اپنا ایمان چھپائے تھے. آج ہمیں ایک صاحب آئے، کہا کہ فلاں ہندو جو ہے گھر میں اپنے کمرے میں ایسے ایسے بتی رکھ کر کے یہ کرتا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے تو قدم قدم پر مسجدیں ہیں، آپ نماز پڑھنے سے نہیں جاتے. اللہ اکبر. ان کو دیکھیے کہ اپنے ایمان پر کس طرح کافی ہے. نہیں، اسلام لا چکے ہیں لیکن ڈر کے بارے میں اسلام کا اظہار، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے. تب بھی وہ ایمان پر کیا ہے. اور الحمدللہ فضائیں ہیں، وسعتیں ہیں، آسانیاں ہیں اور مراعات ہے، لیکن پھر بھی ہم ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت سودے کر دیتے ہیں. بتاؤ مال ہے جو چند سکوں میں چند ٹکوں میں کیا ہو جاتے ہیں، دین و ایمان، اور اپنے زمین کو کیا کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں نامی آدمی نے، صحابی نے کہا کہ ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لو. واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور ہے. وہاں جب گئے، بہن پہلوئی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور مار پیٹ ہوئی، مارکا ہوا. بہن نے بھی سخت لہجے میں کہا تم نے ابھی چھاتی کا دودھ پیا، میں نے بھی پیا، مارنا ہوا نہیں دینا. میں بھی عمر کی بہن ہوں، پیچھے ہٹنے والی. یہ ہوتا ہے ایمان. اسے کہتے ہیں، جی ہاں، یاد رکھو دنیا کے اندر وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے ہاں قربانی دینے کا حوصلہ ہوتا ہے. آج ہمارے پاس صداقت ہے، سچائی ہے، اسلام جیسا مذہب ہے، ایمان ہے، قرآن جیسی کتاب ہے، دستور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے مال کو صحیح ڈھنگ سے پیش بھی نہیں کر پاتے. نہ ہمیں اس کی کیا ہے، فکر ہے. میرے بھائی اور دوستوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن نے سختی سے کہہ دیا. کہا کہ سچی ہے، دل نرم ہوا. کہا کہ لاؤ دیکھو کیا پڑھ رہی تھی. کہا تو ناپاک ہے، اس کو چھو نہیں سکتا. کہا میں ناپاک ہوں. کہا غسل کرو پھر اللہ کا کلام کو چھو سکتے. اور جب چند آیات پڑھی تو جو تلوار چمک رہی تھی، جو سر، جو گردن اکڑی ہوئی تھی، وہ جھک گئی. جو آدمی گردن کاٹنے کے لیے نکلا تھا گھر سے، وہی آدمی اپنی گردن جھکا کر کے آمنہ کے لال کی خدمت میں کیا ہوتا ہے، پہنچ جاتا. عبد علیہ سختی کا واقعہ آتا. آج بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں باقا جوان یا کپوری ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں. عبد علیہ سختی اپنے قبیلے کے نوجوان تھے. انہوں نے سنا، کہا یاد کرتے ہیں، مکہ چلتے ہیں، نیا دین کا تماشا دیکھتے ہیں، کوئی آدمی ہے نیا دین لایا. وہ جب آتے ہیں مکہ تشریف لاتے ہیں تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ سنو، ایک آدمی ہے محمد رانی، اس کی آواز میں سننا.
وہ ماں بیٹے میں کیا کر دیتا ہے، باپ بیٹے میں کیا کر دیتا ہے، بیٹی اور ماں میں کیا کرتا ہے، میاں بیوی میں کیا کرتا ہے، ایسا جادو چلاتا ہے اپنی آواز کا جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ مکہ کی گلیوں میں نکلے کہ کہاں ہے وہ، تو کان میں انہوں نے ڈانٹ ڈال دیا گلی کا کہ آواز سنیں گے ہی نہیں، ہمیں آواز اثر کرے گی ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ ذرا سنو تو کیا کر رہے ہیں، چند آیات ان کی دنیا۔ آج مسلمانوں کے سامنے یہ تلاوتیں ہو رہی ہیں، قرآن موجود ہے، اس کی آیات موجود ہیں، آج ہم کو گناہوں سے نفرت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ آواز، وہ آیتیں بھینس کے آگے بیچ بجائے بھینس کھڑی، ہمیں معلوم ہی نہیں، بس زیادہ سے زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آواز کیا ہے، اس کی آواز اس کو جو گزار کتنا ہے، راگنی کتنا ہے، کتنا اتار چڑھاؤ کے ساتھ، بلکہ وہ بھی جو جتنا گانے چلیں گے گائے گا اتنا زیادہ ہم اس کو کیا سمجھ لیں گے کہ یہ اتنی اچھی خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کی باری کو ہم آج ہماری حالت سے معصوم ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاء اللہ ہمارے مہمان آ گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ دن بدن اسلام پھیل رہا ہے، عتبہ کو تیار کیا، بڑا فصیح اللسان انسان تھا اس کا، کہا کسی کو بھیجو، وہ بہت ہی چرب زبان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عتبہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوا، کہا کیا چاہتے ہو؟ تم کو سرداری چاہیے، تم کو مال چاہیے، کسی عزت دار گھرانے میں شادی چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تم نے قوم کو لڑا رکھا ہے۔ کہا تم کو جو کچھ کہنا ہے کہہ لیا؟ کہا ہاں۔ چند آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، عتبہ اپنا سر گرائے ہوئے قوم کے سامنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حیاکم اللہ، اہلا وسہلا، حیاکم اللہ حیاکم اللہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں اب یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں تاثیر تھی، قرآن عزیز کے اندر وہ خیر و برکت تھی، وہ خیر و خوبی تھی، وہ آج بھی موجود ہے، اور ضرورت ہے اس سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونے کا۔ میں انہیں باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔